میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں, بچوں سے پوچھتا ہوں تنخواہ تیری کتنی ہے, اور جی 2 لاکھ روپے. تو میں کہتا ہوں کہ یا تو ان کے دے کین ناٹ ایون افورڈ ٹو بائی اے 5 مرلے کا پلاٹ ود ایون ہیونگ اے سیلری آف 200,000 روپیز. اب یہ سوچیں یہ آپ کو نظر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر, آپ کو نظر آئے گا کہ 5 مرلے 8 مرلے 7 مرلے کا گھر ہے, 6 بیڈ روم کا گھر ہے, 3 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں. 3 گاڑیاں کس کی ہیں؟ ایک ابے کی ہے, 2 بچوں کی ہیں, جو شادی کرا کے بھی بچے کر کے بھی انہیں قابل نہیں ہوئے کہ گھر بدل سکیں. ابے کے نال ہی بیٹھے ہوئے, دے کین ناٹ افورڈ. یہ امریکنس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں کوئی خاص فرق نہیں, زیادہ ہی ہوگا. پاکستان میں دا سچویشن از گوئنگ ٹو بی ورس. میں کیونکہ ان چیزوں کو سال سے دیکھتا آ رہا ہوں, آئی بین کنفرنٹڈ ود اے کوسچن کہ یار یہ ڈیٹا پاکستان کا, امریکہ کا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اتنے سالوں سے 86 کی میں نے ڈگری لی ہوئی ہے, اس وقت بھی ہم کمپیریزن کرتے تھے, تو پاکستان کے اندر جتنا بھی ڈیٹا باہر کا ہے اس سے سچویشن یہاں پہ ورس ہے. اگر امریکہ جیسے وہ ملک جس کا جی ڈی پی زیادہ, جس کی پر کیپٹا انکم زیادہ, ادھر یہ حالات ہیں, اور جہاں پہ بینکوں سے مورگیج ملتا ہے اور رینٹ کی قیمت کے اندر ہی آپ کو مورگیج مل جاتا ہے, اگر وہاں پہ یہ حالات ہیں تو اس بیچاروں کو اللہ ہی خیر کرے. وہ جو 4 جنریشن ہیں جن کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا اور وہ ان کے پورٹ فولیو کو دیکھا, اگر آپ اسی چیز کو آگے بڑھائیں تو آپ کو بڑا ان کے بیہیویئرل ٹرینڈس نظر آتے ہیں. نمبر 1, بیبی بومرز وہ ہیں جو کہ 1955 سے 64 تک تھے, اینڈ دے آر پریپیئرنگ فار دا ریٹائرمنٹ. جنریشن ایکس ہے جو کہ پرووائڈنگ اے ہوم فار دا فیملی, ان کا ٹارگٹ یہ ہے. نمبر 3, ملینیلز جو سے ہیں, دے آر بلڈنگ اے فیملی. اور نمبر 4 جو آپ کے جنریشن زیڈ ہے, انٹرنگ اے ورک فورس. تو کسی جنریشن کے اندر بھی اینڈ آبجیکٹو فرق ہے. مثلاً جو بندہ بلڈنگ اے فیملی ہے اس کو گھر اپنے رہائش کے لیے چاہیے. جب وہ سینئر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو گھر جو ہے وہ پھر وہ اس کی نیڈ سے نکل کے انویسٹمنٹ کے پورٹ فولیو میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکراس جنریشن جو آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے اس کے اندر یہ نظر جو آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے. اگر آپ بیبی بومرز کو دوبارہ سے دیکھیں, اٹ از اے جنریشن جو کہ ویل ریسورسڈ ہے. آپ کو بتا دیا کہ جی دنیا کے ہاف ایسٹس اس وقت بیبی بومرز کے پاس ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جس کے پاس ٹوٹل ویلتھ کا 50% پڑا ہوا. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں نئی نسل جو ہے اس کو ڈبل کرتی ہے, ٹرپل کرتی ہے کہ وہ بھی کھا جاتی ہے. دے آر ہائیلی ریسورسڈ اینڈ دے آر ویری 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 ایکٹیو ان دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ آل اوور دا ورلڈ. یہ جنریشن بیبی بومر دے آر ویری ایکٹیو ان دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ. ان کو پتا اس ایج کے اندر دے ہیو لمیٹڈ چوائسیز اینڈ دیٹ از دا سیفسٹ انویسٹمنٹ آن ٹینجیبل ایسٹ. اس جنریشن میں ہوم اونرشپ از اباؤٹ 78%. ایون کہ ان اے کنٹری لائک امریکہ جہاں پہ لوگ مورگیج پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی 78% اونرشپ ہے ان کی. ود مینی بیبی بومرز ریچنگ اور کنسیڈرنگ اے ریٹائرمنٹ ایج دے آر گوئنگ تھرو ایمٹی نیسٹ ڈاؤن سائزنگ. اب یہ ایک ورڈ ہے ایمٹی نیسٹ. ایمٹی نیسٹ کہتے ہیں جب آپ کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں, آپ فارغ ہو رہے ہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں, ڈاؤن سائزنگ شروع ہو جاتی ہے, جس پہ میں نے آپ کو بتایا ہاف آف دا ایسٹس آر گوئنگ ٹو بی ناؤ 2030 تک اگلی نسل کو شفٹ ہو جانے ہیں. تو وہ جب ڈاؤن سائزنگ شروع ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اب ان کا ایشو کیا ہے, ویدر ٹو آ سینٹرلی لوکیٹڈ اپارٹمنٹ اور ٹاؤن ہاؤس. ساؤتھ دے وی لائک ٹو بی کلوز ٹو دا سٹی سینٹر جہاں پہ ان کو ہیلتھ وغیرہ کی فیسلٹیز مل سکے. کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں ریزورٹ اسٹائل لیونگ ہو جائے. اب ریٹائرمنٹ میں ہیں, بیٹھ کے جناب اخبار صبح پڑھیں, حقہ پئیں, پائپ پئیں, کافی پئیں, ایسی کریں. دین سم ادرز آر سٹنگ ٹائٹ جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. دے آر ٹرائنگ ٹو بیسیکلی ری ماڈل دا فیملی ہوم. اب وہ اپنے گھر کو ری ماڈل کریں گے, اینٹیک بننا شروع کر دیں گے. اسی کو نہیں بیچا, خالی ہو گیا, کمرے گھر میں آفس بنا دیا, برج ٹیبل لے آئے تو اس کو ری ماڈل کر لیں گے اپنی ضروریات کے مطابق. دے ہیو اے لارج اماؤنٹ آف ایکوٹی, بہت پیسہ ہے اکراس ملٹیپل پراپرٹیز, ایک نہیں, 2 نہیں, 3, ملٹیپل پراپرٹیز. دے may consider the home or residential portfolio as an asset to draw upon for a rental income. Basically
You need to understand the difference between passive income versus एक्टिव इनकम. बिजनेस होता है जिसमें एक्टिव इनकम होती है. अल्टीमेटली आगे जाके मैं आपको बताऊंगा दुनिया में जो ट्रेंड होता है, आपको पता है या नहीं पता, या शायद आपके इर्द गिर्द इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से आप तक वो बात पहुंची नहीं. बट इफ़ यू ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम इनर साइड, तो आपको ये एहसास होगा कि वी वर्क एक्टिवली. यंग एज में हम एक्टिव इनकम चाहते हैं. एक्टिव इनकम में से सेविंग करके एक्चुअली वी ट्राई टू बिल्ड अ स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम फॉर आवर रिटायरमेंट. तो इसका मतलब है एक एज है एक्टिव इनकम की कि वो एक्टिव इनकम आ रही है, सोर्स आ रहा है, इसको सही तरीके से बचाई जाओ, सो यू कैन बिल्ड अ पैसिव इनकम. हर बंदा रिटायरमेंट तक एक्टिव इनकम नहीं लेना चाहता. वो दे वर्क हार्ड for having a better quality of life after the retirement. So overall, they are baby boomers जो से हैं, they are most likely to sell a property, but given their reduced income rates, are careful about how and when. अगर बेचना भी चाहें downsizing की वजह से या अपने औलाद को देने के लिए, तो वो बड़ा सोच समझ के बेचते हैं और उस टाइम पे बेचते हैं जब उनको पता हो मार्केट अप है. उस वक्त बेचेंगे तो नहीं पही रहते यार, उनकी बला से पही रहते यार. तो दे आर लीस्ट पुश्ड. ये बेबी बूमर. दूसरी जनरेशन एक्स है. दे आर स्मॉल बट वेल एजुकेटेड जनरेशन एंड दे आर रीचिंग एट देयर पीक अर्निंग ईयर्स. पीक अर्निंग ईयर्स आपके 40-45 में आते हैं. तो साहब ज़रा जो बंदा 70 में पैदा हुआ है वो इस वक्त 43 साल का 53 ईयर्स का, 45-50 के करीब, उसका पीक ईयर में कमाने के. ये वो है जिसमें लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, CEOs बन जाते हैं, CFOs बन जाते हैं, CTOs बन जाते हैं, CMOs बन जाते हैं, तो कंपनियों के टॉप पे पहुंचे होते थे. उनके पीक कमाने के साल हैं. हैज़ अ हाई होम ओनरशिप रेट्स ऑफ अबाउट 69% तक लोगों के अपने घर हैं. वाइल इट स्ट्रगल्स विद अफोर्डेबिलिटी. ये बड़ा पॉइंट है इसके लिए. मैंने बड़ा डिलिबरेटली और बड़ा इसको मैंने एक्सप्लेन किया था फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर कि अर्निंग मोर डज नॉट मीन दैट यू आर सेविंग मोर. एक तरफ कहा जा रहा है दे हैव अ पीक अर्निंग ईयर्स, ऑन द अदर हैंड दे आर स्ट्रगलिंग. व्हाई? बिकॉज उनके खर्चे इतने बढ़ चुके होते हैं उस लाइफ स्टाइल के लिए. कब कट डाउन कैसे करें, पुल बैक कैसे करें? वो क्लबों की मेंबरशिप, वो सैरें, वो दुबई के लाइफस्टाइल, वो शॉपिंग है, वो ट्रिप जो सारी कॉरपोरेशंस के अंदर वो सैरें करवाते रहते हैं, दौरे करवाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते रहते हैं, वो आते हुए पड़ी होती हैं. वो जो दोस्त यार उस वक्त के चल रहे होते हैं, जो आपने लाइफस्टाइल उस कॉर्पोरेट लाइफ से इनहेरिट किया होता है. सो वाइल इट स्ट्रगल विद अफोर्डेबिलिटी, इट हैज़ द मोस्ट हाई अर्निंग ड्यूर इनकम हाउस आउट. तो फिर उसको मैनेज करने के लिए इनमें ये नज़र आता है कि इनके घर में भी या बेटा काम कर रहा होगा या वाइफ काम कर रही होगी. दे आर बेस्ट प्लेस टू बाय अ फैमिली होम, क्योंकि इनके या तो माँ बाप बूढ़े हैं या इनके बच्चे अभी अपने अपने घर बनाने के काबिल नहीं हुए. तो इनकी प्रेफरेंस अपार्टमेंट नहीं है, इनकी प्रेफरेंस फैमिली होम है, जिसमें मल्टी जनरेशन, जिसे आप कहते हैं मल्टी जनरेशन होम. एक तरफ माँ बाप साथ रह रहे होंगे, साथ इनके अपने बच्चों की शादी हो रही होगी, वो एक नई फैमिली बिल्ड कर रही होगी अंडर द नेस्ट. सो इनका जो फोकस होता है वो बिल्डिंग अ फैमिली होम होता है, बड़ा घर. और ये इस उम्र में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि दे हैव टू बिल्ड अ रेंटल पोर्टफोलियो. रिटायरमेंट के 10 साल 12 साल रह गए हैं, तो अभी से प्रॉपर्टी रेंटल के पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दें. मूव्ड ऑन फ्रॉम स्टार्टर होम इनटू द लार्जर होम. छोटे घरों से ये बड़े घरों में शिफ्ट हो जाते हैं. शिफ्ट कम करते हैं, शफलिंग इस ईयर में, क्योंकि फैमिली साथ होती है, या माँ बाप साथ होते हैं, या बच्चे हों, तो शहर ज़्यादा मोबाइल नहीं हो सकते. अडल्ट चिल्ड्रन में स्टिल भी लिविंग विद देम. अभी वो बच्चे इस काबिल नहीं हुए कि वो अपने घर बना सकें, वो भी इनके साथ चिपके हुए हैं. सो दिस जनरेशन हैज़ एजिंग पेरेंट्स एंड यंग अडल्ट चिल्ड्रन टू कंसीडर. सो मल्टी जनरेशन है. फिर थर्ड जनरेशन है जो मिलेनियल, जिनको जनरेशन वाई आप कहते हैं. इट माइट बी अ प्रिकेयसली प्लेस्ड जनरेशन विद 2000. ये बेचारी सबसे
کیا کہتے ہیں تھکی ہوئی جنریشن ہے, ترس والی کی جنریشن ہے, ترس کے قابل. اس سے بعد ایک اور بھی ہے جس کے بعد ترس والی آ رہی ہے. تو یہ 2008 کا ریسیشن انہوں نے دیکھا ہوا ہے, بری حالات دیکھے ہوئے ہیں جن سے ان کی ویلتھ کریشن کی ایبلٹی اور جاب کے پراسپیکٹس بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں, بہت ہائی انمپلائمنٹ ہے. موسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آلسو موسٹ لائکلی ٹو بائی اے ہوم, بہت خواہش ہے ان کی. Not only are they do present the biggest share of the home buyers, but they also make up the biggest percentage of the first time home buyers. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے گھر بنا لیں, پہلا گھر. With high ratio of job hopping and uncertain economic condition, this generation they struggle to put together an even down payment to pay for the home. یار کریے ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے بچتے نہیں ہیں اتنی مہنگائی کے ساتھ. While some narratives suggest that millionaires prefer the flexibility of renting, لوگ کہتے ہیں شاید یہ رینٹ پہ رہتے ہیں, شاید رینٹ پہ رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن ریسرچ بتا رہی ہے کہ 69% would rather buy than rent. اگر ان کے پاس چوائس ہو تو وہ بائی کریں گے, رینٹ نہیں کریں گے. And they are feeling increased urgency. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے گھر کچھ سالوں میں نہ بنایا تو یہ خواب ہی رہ جائے گا, جس طریقے سے دنیا کی مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا زندگی میں کامیاب لوگ وہی ہیں جو کہ اپنے چیزوں کو پوسٹ پون کر سکے ہوں. ورڈ جو بولا جاتا ہے تھیوری کے اندر کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہ کرتے ہوں. ہو کین لیو ود اے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. پیپل ہو کین سیکریفائز ٹوڈے فار ٹمارو. اس جنریشن کو میں کہتا ہوں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. آج کی یاشیاں چھوڑ دیں, خدایا تو موٹر سائیکل چلا لا ہے, نہیں تو بڑھاپے کی جو رگڑ ہے نا وہ بڑی تکلیف سے ہوتا ہے. ابھی جوانی ہے تو موٹر سائیکل چلا لیں گا کوئی قیامت نہیں آئے گی, لیکن نہیں تو بڑھاپے میں دھکے کھائے گا تو اس وقت بچا لے جو بچا رہا. تو یہ وہ جنریشن ہے, ٹھیک ہے. So when buying a home, this generation value location and connectivity, move in readiness کہ جلدی سے ہم شفٹ ہو جائیں, ایزی کیئر ہو, گیٹڈ کمیونٹی ہو, ٹیکنالوجی والا اویلیبلٹی ہو. تو یہ اس جنریشن کی چیلنجز ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو کہ اب اس وقت کیریئر میں گئے ہوئے کچھ سال ہو چکے ہیں, 33 سال 35 سال ان کی عمریں ہیں, اور یہ گھر لینے کے لیے تیار ہیں, شادیاں ہو چکی ہیں, بچے ان کے چھوٹے ہیں. یہ وہ جنریشن ہے. اب آ جائیں جنریشن زی, آخری جنریشن, جو کہ جنہوں نے اس سے بھی زیادہ برے حالات دیکھے ہیں, اور یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے بارے میں ہیں. لو اسٹارٹنگ ویجز ہیں, انسرٹنٹی آف دا لیبر مارکیٹ ہے, اسکائی راکٹنگ رینٹ اور ہوم گھروں کی پیمنٹس ہیں, پرائسز انفلیشن ہائی ہو چکی ہے, اور 70% آف دا اڈلٹس انڈر 30 آر لیونگ ود دا پیرنٹس. میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں, بچوں سے پوچھتا ہوں تنخواہ تیری کتنی ہے, وہ جی 2 لاکھ روپے. تو میں کہتا ہوں کہ یا تو ان کے دے کین ناٹ ایون افورڈ ٹو بائی اے 5 مرلے کا پلاٹ ود ایون ہیونگ اے سیلری آف 200,000 روپیز. تو یہ وہ جنریشن ہے. تو اب یہ سوچیں یہ آپ کو نظر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر, آپ کو نظر آئے گا کہ 5 مرلے 8 مرلے 7 مرلے کا گھر ہے, 6 بیڈ روم کا گھر ہے, 3 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں. 3 گاڑیاں کس کی ہیں؟ ایک ابے کی ہے, 2 بچوں کی ہیں, جو شادی کرا کے بھی بچے کر کے بھی انہیں قابل نہیں ہوئے کہ گھر بدل سکیں. وہ ابے کے نال ہی بیٹھے ہوئے, دے کین ناٹ افورڈ. یہ امریکنس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں کوئی خاص فگر فرق نہیں, زیادہ ہی ہوگا. پاکستان میں دا سچویشن از گوئنگ ٹو بی ورس. میں کیونکہ ان چیزوں کو سال سے دیکھتا آ رہا ہوں, کنفرنٹڈ ود اے کوسچن کہ یار یہ ڈیٹا پاکستان کا, امریکہ کا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اتنے سالوں سے 86 کی میں نے ڈگری لی ہوئی, اس وقت بھی ہم کمپیریزن کرتے تھے, تو پاکستان کے اندر جتنا بھی ڈیٹا باہر کا ہے اس سے سچویشن یہاں پہ ورس ہے. اگر امریکہ جیسے وہ ملک جس کا GDP زیادہ, جس کی پر کیپٹا انکم زیادہ, ادھر یہ حالات ہیں, اور جہاں پہ بینکوں سے مورگیج ملتا ہے اور رینٹ کی قیمت کے اندر ہی آپ کو مورگیج مل جاتا ہے, اگر وہاں پہ یہ حالات ہیں تو اس بیچاروں کو تو اللہ ہی خیر کرے. ادھر تو اللہ ہی خیر کرے ادھر کے حالات ہیں. تو یہ جناب جنریشن ہے آپ کی. سب سے جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا, the 86% they want to buy home,
اور 45% ایسے ہیں جو کہتے ہیں 5 سال کے اندر خریدنا ہے. لیکن ہوا کیا, ان بیچاروں کی پرچیزنگ پاور اتنی کم ہو چکی ہے کہ ان کی اینول تنخواہ کا جو پیرٹی تھی ود دا ہوم ویلیو وہ 5 گنا سے بڑھ کے 10 گنا پہ چلی گئی ہے. مثلا اگر وہ 24 لاکھ روپیہ سالانہ کماتے ہیں تو کچھ سال پہلے تک جو ان کا سالانہ تنخواہ تھا اس سے 5 گنا قیمت پہ گھر مل جاتا تھا. اب سالانہ تنخواہ سے کہ 10 گنا پہ گھر ملتا ہے. اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ جو آپ کو لگ رہا ہے تنخواہ بڑی ہے آپ کی, وہ تنخواہ تو خرچوں وہ تو روٹی جو 15 روپے کی ہوگی اسی میں پوری ہو جانی ہے. تو وہ جو گھروں کی, اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ یار غریبوں کو گھر کہاں سے ملے گا, دس از اے ہارڈ فیکٹ آف لائف. یہی ہے, ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فارمولہ لگا لیں فائنینشیل 2 لاکھ والے ایک تنخواہ والے سے بھی آپ اسے کہہ لیں کہ بھائی جان تو لاکھ روپیہ مہینہ بچا سکنا ہوگا, نہیں 50,000 بچا رہا, شاید وہ 50 بھی نہ بچا رہا, لیکن چلیں 50 بھی اگر بچا لے تو بھائی سال کا 6 لاکھ بنتا ہے. 10-15% کی انفلیشن ہے. تو کتنے سال لگائے گا کہ 5 مرلے کا 70-80 لاکھ کا پلاٹ لگائے گا, خریدے گا, اور بائی دا ٹائم اس کے بعد 70-80 لاکھ ہوگا, وہ پلاٹ کتنے کا ہوگا سوچیں.